الله حسن الجزاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اس کا انعام ہے، اور یہ جلسہ بھی اللہ تعالیٰ کے انعاموں میں سے ہم پر ایک بہت بڑا انعام ہے، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ سال میں ایک دفعہ ہم جمع ہو کر اپنی روحانی اور اخلاقی ترقی کے سامان بہم پہنچائیں، ایسے پروگرام بنائیں جو ہمیں خدا تعالیٰ سے قریب کرنے والے اور تقویٰ میں بڑھانے والے ہوں۔ اس ارادے اور اس نیت سے یہ دن گزاریں کہ ہم نے اعلیٰ اخلاق اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے بھی اعلیٰ معیار قائم کرنے ہیں، آپس میں محبت، پیار اور تعلق کو بڑھانا ہے، رنجشوں کو دور کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی کوشش کرنی ہے، اور ہر قسم کی لغویات سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ گزشتہ سال جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، کرونا کی وبا کی وجہ سے جلسہ سالانہ ناروے منعقد نہ ہو سکا تھا۔ الحمدللہ یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ ان سال ہم جلسہ سالانہ منعقد کرنے کی توفیق پا رہے ہیں۔ گزشتہ 1.5 سال سے جماعتی پروگراموں کے انعقاد میں خاطر خواہ کمی ہونے کی وجہ سے بارہا ممبران جماعت کی طرف سے اس بات کا اظہار ہوا ہے کہ آپس میں کسی حد تک ایک دوری سی آ گئی ہے۔ حالانکہ اس دوران صدران جماعت اور ذیلی تنظیموں کے صدران حکومت اور انتظامیہ کی طرف سے بھیجی گئی اطلاعات مسلسل تندہی سے ممبران جماعت تک پہنچاتے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی مختلف طریقوں سے ممبران جماعت کو آپس میں جوڑے رکھنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن اس طرح آپس میں مل بیٹھنا اور آمنے سامنے ہو کر ملنا وہ ایک ہی اور ہی رنگ رکھتا ہے۔ اس حوالے سے بہرحال جو کوششیں صدران جماعت اور ذیلی تنظیموں کے صدران نے کی ہیں، خاکسار اپنی طرف سے اور نشر مجلس عاملہ کی طرف سے تمام صدران کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کی کاوشوں کا اجر عظیم بخشے، آمین۔ اسی طرح خاکسار تمام احباب جماعت کا بھی مشکور ہے کہ آپ نے انتظامیہ کی ہدایات پر خوب عمل کیا ہے اور جماعت کے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جن پر اس وبا کا کچھ بھی اثر ہوا ہے مکمل صحت یابی عطا فرمائے اور اپنا خاص فضل فرمائے۔ اب میں آپ کی خدمت میں حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا وہ پیغام جو آپ نے جلسہ سالانہ کی ناروے کی مناسبت سے احباب جماعت کو بھجوایا ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں: پیارے احباب جماعت احمدیہ ناروے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ ناروے کو اپنا جلسہ سالانہ منعقد کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو آپ سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے اور اس کی روحانی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق بخشے۔ یاد رکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے جلسہ سالانہ کا اجرا اس لیے فرمایا تھا کہ بیت کنندگان سال میں ایک دفعہ اکٹھے ہو کر نیکی اور تقویٰ کی باتیں سنیں اور اپنے اندر پاک روحانی تبدیلی پیدا کرنے والے ہوں۔ دین کے خادم
اور دین کو دنیا پر مقدم کرنے والے ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس جلسے سے مدعا اور اصل مطلب یہ تھا کہ ہماری جماعت کے لوگ کسی طرح بار بار کی ملاقاتوں سے ایک ایسی تبدیلی اپنے اندر حاصل کر لیں کہ ان کے دل آخرت کی طرف بکلی جھک جائیں اور ان کے اندر خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہو، اور زہد اور تقوی اور خدا ترسی اور پرہیزگاری اور نرم دلی اور باہم محبت اور مواخات میں دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جائیں، اور انکسار اور تواضع اور راست بازی ان میں پیدا ہو اور دینی مہمات کے لیے سرگرمی اختیار کریں۔ حضور فرماتے ہیں، یہی جماعت احمدیہ کے قیام کا بھی مقصد ہے، جس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمام مخلصین داخلین سلسلہ بیعت اس عاجز پر ظاہر ہو کہ بیعت کرنے سے غرض یہ ہے کہ تا دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو اور اپنے مولا کریم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل پر غالب آ جائے اور ایسی حالت انقطاع پیدا ہو جائے جس سے سفر آخرت مکروہ معلوم نہ ہو۔ بس یہ ہے وہ مقصد، حضور فرماتے ہیں، بس یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے ذریعے سے یہ سلسلہ قائم فرمایا اور ہمیں اس میں شامل ہونے کی توفیق دی، اور یہی جلسوں کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو اور آپس میں محبت و اخوت کا ایک رشتہ قائم ہو، تودد اور تعارف بڑھے، دلوں کی رنجشیں دور ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے فضول گوئی اور بد کلامی سے بچے رہیں، ذاتی اناؤں کے جال سے نکل رہے ہوں۔ دنیا ہمیشہ ہر احمدی کے لیے ایک ثانوی حیثیت رکھتی ہے، اور اصل مقصد اور مدعا دین ہو اور اللہ کی رضا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی حقیقت کو جو سمجھ جائے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والا بن جاتا ہے، اور اس کی مخلوق کا حق ادا کرنے والا بن جاتا ہے یا بن سکتا ہے۔ امن، پیار اور محبت اور بھائی چارہ پیدا کرنے والا بن سکتا ہے، اور اس چیز کی آج دنیا کو ضرورت ہے۔ دنیا میں جو افراتفری ہے، اس کو اگر دور کرنا ہے تو صرف اسی صورت میں کہ ہم دنیا کو اپنے خدا کو پہچاننے کی طرف لے کر آئیں، مخلوق کے حق ادا کرنے کی طرف لے کر آئیں، اور آج یہ ایک احمدی کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بس اس لحاظ سے ہر ایک کو توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام نیک تمناؤں اور دعاؤں کو ہمارے حق میں پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بعد خلافت کے سلسلے کو قائم فرمایا ہے، جو دائمی ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ آج حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت ہی ہے جس نے اس عروۃ الوثقیٰ کو پکڑا ہوا ہے جس سے ان کے صحیح راستوں کا تعین ہوتا رہتا ہے۔ اس مضبوط کڑے کو پکڑا ہوا ہے جس کے نہ ٹوٹنے کی ضمانت خود خدا تعالیٰ نے دی ہے۔ بس اس کڑے سے چمٹے رہیں، اسی کے ذریعے آپ کے ایمان محفوظ رہیں گے اور ان کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ اس کڑے کو مضبوطی سے پکڑنے کے نتیجے میں ہی وہ اخوت اور محبت اور تودد پیدا ہوگا جس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان جلسوں کا اجرا فرمایا ہے۔ میری دعا ہے، حضور فرماتے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ اپنی رحمت اور مغفرت کی چادر پھیلائے رکھے، اور ہمیشہ اپنے محبوب اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق کی جماعت سے جوڑے رکھے، اور آپ کو اور آپ کی نسلوں کو ان فضلوں اور انعاموں کا وارث بنائے جن کا اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ آمین۔ والسلام۔ خاکسار مرزا مسرور احمد، خلیفۃ المسیح الخامس۔
آخر میں خاکسار چند ایک باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے۔ سب سے اول یہ کہ اپنا وقت ذکر الہی اور درود شریف پڑھنے میں گزاریں اور التزام کے ساتھ نماز باجماعت کی پابندی کریں۔ نمازوں کے اوقات میں ادھر ادھر گھومنے یا گپ شپ کرنے کی بجائے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر نماز میں شامل ہوں۔ جلسے کی کارروائی کو خاموشی اور وقار کے ساتھ سنیں اور ہر وقت زیر لب استغفار اور دعائیں دہراتے رہیں۔ اسی طرح ہاتھ ملانے اور گلے ملنے سے بھی فی الحال گریز کریں اور فاصلے کا خیال رکھیں، لیکن سلام کو بھی رواج دیں اور ایک دوسرے سے خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے ملیں، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ سب شاملین جلسہ ان باتوں کا خیال رکھیں گے اور ڈیوٹی پر موجود کارکنان سے بھی بھرپور تعاون کریں گے۔ آخر پر خاکسار دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام شاملین جلسہ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ان دعاؤں کا وارث بنائے جو آپ نے جلسہ میں شامل ہونے والوں کے لیے کی ہیں، اور ہمیں حضور انور رضی اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Det har rettet oppmerksomhet mot i mitt lille innlegg nå. Det ene var at det er Guds nådegave at vi kan møtes en gang i året, så i form av Jalsa Salana, for å øke og fremme vår åndelig framgang og utvikling og tilstand. Når det gjelder oversettelsen av Huzurs beskjed i forbindelse med denne Jalsa Salana, så vil den bli utdelt. Den er klargjort og vil kunne deles ut om ikke så lenge. Da vil jeg be enhver om å sette seg inn, de som ikke forstår urdu, om å lese den norske oversettelsen og sette seg inn i hva Huzur ønsker at disse samlingene skal bidra til. Når det gjelder det administrative, så vil jeg be om at dere bruker deres tid til å komme i hu Gud, bruke tiden til å forberede dere til bønn til riktig tid, og møte opp til bønn, hjelpe de som har forskjellige typer oppgaver, og ikke minst også fortsetter å unngå å håndhilse eller på annen måte komme for nær. Prøv å holde fortsatt en viss avstand, men samtidig hils hverandre og møt hverandre med en åpne armer, med en åpen innstilling, for det er også en god gjerning. Jeg håper at dere vil da passe på de tingene som er nevnt her. Da vil jeg starte på en måte denne sesjonen med stillebønn. Så da vil jeg be alle om å bli med meg i stillebønn. Dua kar le.